ایک دن مجھے اچانک یتیم خانے کے منیجر صاحب کے دفتر میں بلایا گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سامنے کرسی پر ایک بہت ہی خوبصورت اور نفیس سی عورت بیٹھی تھی اور ان کے برابر میں ایک سادہ سے وضع قطع کے صاحب بیٹھے تھے۔ منیجر صاحب نے مجھے اپنے قریب بلایا اور بڑی ہی محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ ارحم، یہ فیملی تمہیں گود لینا چاہتی ہے اور آج سے تم ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہو گے۔ میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھا اور جیسے ہی میں ان کے گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو مجھے بیٹا بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے لائے تھے کہ میرا نام ارحم تھا، اور جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو یتیم خانے کی ان بے حس دیواروں کے بیچ پایا جہاں اپنوں کا پیار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں کیسے آیا، میرے ماں باپ کون تھے اور انہوں نے مجھے اس بے رحم دنیا میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ یہ یتیم خانہ ہی میرا کل اثاثہ ہے۔ یہاں میرے جیسے اور بھی بہت سے معصوم بچے تھے جن کی آنکھوں میں ہر وقت ایک عجیب سی ویرانی اور حسرت بسی رہتی تھی۔ ہم سب ایک ہی چھت تلے رہتے ضرور تھے مگر ہم میں سے ہر ایک کی تنہائی الگ تھی، اور ہر بچہ اپنی قسمت کے لکھے پر خاموشی سے آنسو بہانے پر مجبور تھا کیونکہ دلاسا دینے والا یہاں کوئی نہ تھا۔ اس یتیم خانے میں میرا ایک بہترین دوست تھا جس کا نام علی تھا۔ ہم دونوں ہر وقت ساتھ رہتے اور اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے بانٹتے رہتے۔ ہم نے کئی راتیں ایک ساتھ جاگ کر گزاری تھیں اور خواب بنتے تھے کہ کاش ایک دن ہماری بھی اپنی کوئی فیملی ہو۔ پھر ایک دن اچانک ایک جوڑا یتیم خانے آیا اور انہوں نے علی کو گود لے لیا۔ وہ دن میرے لیے بہت بھاری تھا کیونکہ میرا واحد سہارا مجھ سے بچھڑ رہا تھا۔ علی ان کے ساتھ چلا گیا اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ کئی دن تک میں اداسی کے عالم میں یتیم خانے کے کونوں میں چھپ کر روتا رہا اور اس کی کمی شدت سے محسوس کرتا رہا۔ کچھ مہینوں بعد علی ایک دن منیجر صاحب کی اجازت سے مجھ سے ملنے آیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اور اس نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے گود لینے والے لوگ بہت اچھے ہیں، وہ اسے بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرح رکھتے ہیں اور اسے ڈھیروں پیار اور کھلونے دیتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر جہاں مجھے خوشی ہوئی وہی میرے دل میں ایک تڑپ سی جاگ اٹھی کہ کاش کوئی معجزہ میرے ساتھ بھی ہو۔ میں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے باری تعالیٰ، کیا کوئی ایسا جوڑا نہیں جو مجھے بھی اپنا لے؟ کیا کبھی مجھے بھی وہ ممتا اور باپ کا سایہ نصیب ہوگا جس کا ذکر علی کر رہا تھا؟ وہاں کی زندگی کا ہر دن اب ایک نئی امید اور دعا کے ساتھ گزرنے لگا کہ شاید آج میری باری آئے گی اور کوئی میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس تنہائی سے نکال لے جائے گا۔ میں اکثر یتیم خانے کے بڑے گیٹ کی طرف دیکھتا رہتا کہ کب کوئی گاڑی رکے گی اور میرے نصیب کا ستارہ چمکے گا۔ علی کی خوشی دیکھ کر میرے دل میں جینے کی ایک نئی امنگ پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھے کوئی بھی لے گیا تو میں ان کا بہت فرما بردار بیٹا بن کر رہوں گا۔ بس اسی دعا اور انتظار میں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن منیجر صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلانے کا پیغام بھیجا۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ منیجر صاحب کے دفتر میں وہ خوبصورت عورت اور سادہ سے لباس والے صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے اور انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک بہت بڑے اور شاندار بنگلے میں لے آئے۔ وہاں بہت سے نوکر چاکر تھے جو میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے، لیکن میرے لیے سب سے قیمتی چیز وہ محبت تھی جو وہ دونوں میاں بیوی مجھ پر نشاور کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے میرا کمرہ دکھایا جو بہترین کھلونوں سے بھرا ہوا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی خواب نگری میں آ گیا ہوں۔ وہ دونوں میرا بہت خیال رکھتے، وقت پر کھانا کھلاتے اور رات کو کہانی سنا کر سلاتے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے، ارحم بیٹا، تم ہمارے گھر کی رونق ہو، تمہارے آنے سے ہماری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔
میں یتیم خانے کی کٹن زندگی کو بھول کر اب خود کو ایک شہزادے کی طرح محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 3-4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ گھر میں ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ میری نئی ماں کی طبیعت کچھ ناساز تھی، لیکن وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جب میں نے اپنے پاپا سے پوچھا کہ امی کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے گود میں بٹھا کر بڑے پیار سے بتایا، ارحم بیٹا، اللہ ہمیں بہت بڑی نعمت دینے والا ہے۔ تمہارا ایک چھوٹا بھائی یا بہن آنے والا ہے۔ تم اس گھر کے لیے بہت برکت والے ثابت ہوئے ہو۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ کسی یتیم بچے کو گھر لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ سن کر میں پھولا نہ سمایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کھیلنے کے لیے ایک ساتھی مل جائے گا اور ہم مل کر اس بڑے گھر میں دھوم مچائیں گے۔ اگرچہ میرے دل کے کسی کونے میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں اپنی اولاد آنے کے بعد وہ مجھے بھول نہ جائیں، لیکن ان کی موجودہ محبت دیکھ کر میں نے اس ڈر کو جھٹک دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پاپا اب اپنی تمام تر توجہ امی پر دینے لگے اور امی بھی سارا دن آنے والے بچے کی تیاریوں میں مصروف رہنے لگی تھی۔ پہلے امی میرے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، لیکن اب وہ زیادہ تر وقت آنے والے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے اور کھلونے ترتیب دینے میں گزار دیتی۔ ان کی مجھ سے محبت کم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس میں وہ پہلے جیسی تڑپ نہیں رہی تھی۔ وہ ہر وقت آنے والے بچے کی چیزوں کی فکر کرتی اور میں اکثر خاموشی سے انہیں دیکھتا رہتا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس گھر میں ایک ننھا سا مہمان آ گیا۔ پورے گھر میں جشن کا سما تھا، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں اور سب لوگ اس نئے بچے کو دیکھنے میں مگن تھے۔ پاپا اور امی اس چھوٹے بچے میں اتنے کھو گئے کہ انہیں شاید یاد بھی نہ رہا کہ میں بھی اسی کمرے میں ایک کونے میں کھڑا ان کی خوشیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے جیسے وہ چھوٹا بچہ بڑا ہونے لگا، میں خود کو اس گھر میں اجنبی محسوس کرنے لگا۔ اب امی اور پاپا کا سارا وقت اس کے گرد گھومتا رہتا۔ وہ اس کی ایک چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے، لیکن میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں اب انہیں یاد نہیں رہتی تھی۔ ایک دن میں نے پاپا سے ایک نئی کتاب کی فرمائش کی تو انہوں نے سرسری طور پر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، شام کو واپسی پر لے آؤں گا۔ لیکن جب وہ شام کو آئے تو ان کے ہاتھ میں صرف چھوٹے بچے کے لیے ڈھیروں چیزیں تھیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بڑی سادگی سے کہہ دیا، اوہ معذرت ارحم بیٹا، میں تو بالکل بھول ہی گیا تھا، کل تمہارے لیے پکا لے آؤں گا۔ وہ کل کبھی نہ آیا۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں صرف ایک برکت کی نشانی بن کر اس گھر میں لایا گیا تھا، اور اب جب ان کی اپنی پوری مراد ہو گئی ہے تو میری حیثیت پھر سے وہ یتیم خانے والے لاوارث بچے کی سی ہوتی جا رہی تھی جسے سب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور اب میں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا، جبکہ میرا چھوٹا بھائی سکول سے نکل کر کالج کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ گھر میں اس کی حیثیت ایک شہزادے جیسی تھی، جس کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری کرنا امی اور پاپا اپنی اولین فرض سمجھتے تھے۔ میں اپنے بھائی سے بے حد پیار کرتا تھا اور اسے ہمیشہ اپنا سگا خون سمجھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہونے لگا کہ امی اور پاپا کا رویہ میرے ساتھ صرف ایک ذمہ داری تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ میری ضرورتیں تو پوری کر دیتے، مجھے وقت پر کھانا مل جاتا اور میری فیس بھی بھر دی جاتی، لیکن اس میں وہ پہلی جیسی تڑپ، وہ پیار بھرے بول اور وہ اپنائیت غائب تھی جو کبھی میری آمد پر ان کے چہروں سے جھلکتی تھی۔ اب ان کی تمام تر محبتیں، دعائیں اور توجہ صرف اپنے سگے بیٹے کے گرد گھومتی تھی، اور میں اس بھرے گھر کے ایک کونے میں پڑا وہ اضافی فرد بن چکا تھا جس کی موجودگی کا احساس اب کسی کو نہیں ہوتا تھا۔ ایک دوپہر جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا تو ڈرائنگ روم سے نانی جان کی آواز سنائی دی جو امی سے کہہ رہی تھی، بیٹی اب تو اللہ نے تمہیں اپنی اولاد دے دی ہے، تمہارا اپنا بیٹا اب جوان ہو رہا ہے، تو پھر اس غیر کے بچے کو اب تک اپنے سر پر کیوں سوار کر رکھا ہے؟
اگر تم چاہو تو اسے واپس یتیم خانے چھوڑ آؤ یا کہ اس کا بندوبست کر دو. اب اسے یہاں رکھنا تھوڑا بوجھ سا لگتا ہے. نانی کی یہ کڑوی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا اور میں وہیں ساکت کھڑا رہ گیا. لیکن امی نے جواب دیا, نہیں امی, میرا اپنا بیٹا تو ابھی چھوٹا ہے. ارحم اب ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے. کل کو یہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے گا اور گھر کے کاموں میں مددگار ثابت ہوگا. اس لیے اسے ابھی رہنے دیں. میں اسے اس طرح واپس نہیں بھیج سکتی. امی کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے خوشی تو تھی کہ انہوں نے مجھے نکالنے سے انکار کر دیا, لیکن یہ جان کر روح تک چھلنی ہو گئی کہ وہ مجھے اب اپنا بیٹا نہیں بلکہ مستقبل کا ایک مفت ملازم یا مددگار سمجھ کر گھر میں رکھ رہی ہیں. یونیورسٹی کے آخری سال کے اخراجات بہت زیادہ تھے اور مجھے ایک خاص پروجیکٹ کے لیے کچھ اضافی رقم کی ضرورت تھی. پاپا کا رویہ اب بہت بدل چکا تھا میرے ساتھ. وہ جب بھی مجھے پیسے دیتے تو ان کے ماتھے پر بل آ جاتے اور وہ مجھے فضول خرچی نہ کرنے کی نصیحتیں کرنے لگتے, جبکہ چھوٹے بھائی کی ایک ضد پر وہ ہزاروں روپے بغیر سوچے سمجھے لٹا دیتے. ایک دن کھانے کی میز پر جب سب بیٹھے تھے, میں نے ہمت جمع کر کے پاپا کے پیسوں کا ذکر کیا تو میرا چھوٹا بھائی اچانک بدتمیزی سے بول پڑا, بھائی اب آپ کافی بڑے ہو گئے ہیں, اب اپنی پڑھائی ختم کریں اور باہر جا کر کوئی نوکری ڈھونڈیں اور اپنا بوجھ خود اٹھانا سیکھیں. بابا کی جائیداد, ان کے پیسے اور اس گھر کی ہر چیز پر صرف اور صرف میرا حق ہے. آپ ہر وقت ان سے مطالبہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یہ سن کر میرے حلق میں نوالا پھنس گیا اور مجھے یوں لگا جیسے کسی نے بڑے مجمع میں مجھے سر عام تھپڑ مار دیا ہو. اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی, نفرت تھی, اور پاپا خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے. اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے اتنی تلخ اور گھٹیا بات سن کر مجھ پہ مزید وہاں بیٹھنے کی ہمت نہ رہی. میں خاموشی سے اٹھا اور اپنا دل مسل کر اپنے کمرے میں آ گیا. میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ جس بھائی کو میں نے ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا, وہ آج مجھے جتلا رہا تھا کہ میں اس گھر کا وارث نہیں ہوں. کچھ دیر بعد پاپا میرے کمرے میں آئے. میں نے سوچا شاید وہ اس کی بدتمیزی پر شرمندہ ہوں گے, لیکن انہوں نے بڑے سکون سے کہا, ارحم بیٹا, وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے, ابھی نادان ہے اور جوانی کے جوش میں کچھ بھی بول دیتا ہے. تم بڑے ہو کر اس کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو اور اسے نظر انداز کر دیا کرو. اگر تمہیں اس کی بات بری لگی ہے تو اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگ لیتا ہوں. اب بس بھی کرو اور موڈ ٹھیک کر لو. پاپا کے ان نرم الفاظ نے ایک بار پھر میرے سادہ دل کو موم کر دیا اور میں یہ سوچ کر خوش ہو گیا کہ چلو پاپا کو میری تکلیف کا احساس تو ہے. میں یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ اسے سدھارنے کی بجائے صرف مجھے خاموش کروا رہے تھے تاکہ گھر کا سکون برباد نہ ہو. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاپا کی صحت بگڑنے لگی اور وہ اکثر بیمار رہنے لگے, جس کی وجہ سے میں نے یونیورسٹی سے فارغ ہوتی ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. پاپا نے کاروبار کے تمام باغ ڈور اور اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے, لیکن سارا دن کی بھاگ دوڑ اور محنت میری ہوتی تھی. ایک دن دفتر میں کام کے دوران اچانک ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. میں بدحواس ہو کر انہیں فوراً ہسپتال لے گیا, جہاں ڈاکٹر نے تفصیلی معائنے کے بعد ایک ہولناک خبر سنائی کہ ان کا ایک گردہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے اور دوسرا بھی تیزی سے کام چھوڑ رہا ہے. یہ سن کر مجھ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی. میں نے یہ بات امی کو بھی نہ بتائی تاکہ وہ پریشان نہ ہو, اور وہیں ہسپتال میں خاموشی سے اپنا ٹیسٹ کروایا. جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا گردہ پاپا سے میچ کر گیا ہے تو میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فیصلہ کیا کہ میں اپنا گردہ اپنے باپ کو دے کر ان کی زندگی بچاؤں گا. آپریشن کامیاب رہا اور پاپا کی طبیعت بہتر ہونے لگی, لیکن میں نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میرا نام کسی کو نہیں بتائیں گے, کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پاپا مجھ پر بوجھ محسوس کریں. میں آپریشن کے 2-3 دن بعد ہسپتال سے خاموشی سے غائب ہو گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو.
جب امی اور چھوٹا بھائی ہسپتال پہنچے تو پاپا ہوش میں آ چکے تھے۔ امی نے ادھر ادھر دیکھ کر تنزیہ لہجے میں کہا، دیکھ لیں، وہ آپ کا اپنا خون نہیں تھا، اس لیے اسے آپ کی بیماری سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے نکل گیا ہے، جبکہ آپ کا یہ سکا بیٹا دن رات آپ کے سرانے کھڑا آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ پاپا بھی امی کی بات سن کر افسردہ ہو گئے کہ جس بیٹے کو میں نے پالا وہ مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ گیا، جبکہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے جسم میں جو گردہ دھڑک رہا ہے وہ اسی غیر کہلانے والے بیٹے کا تحفہ ہے۔ اگلے دن جب ڈاکٹر پاپا کا آخری معائنہ کرنے آیا اور انہیں چھٹی دینے لگا تو اس نے امی اور پاپا کی باتیں سن کر خاموشی توڑ دی اور کہا، آپ لوگ شاید غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ کا وہ بڑا بیٹا ارحم جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ ہے، وہ دراصل اس وقت بستر پر ہے، کیونکہ اس نے اپنی ایک زندگی آپ کو دے دی ہے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کا نام نہ بتاؤں، لیکن میں ایک معالج ہونے کے ناطے آپ کو یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کا وہ بیٹا آپ سے کتنی بے لوث محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنا گردہ آپ کو ڈونیٹ کیا ہے تاکہ آپ دوبارہ جی سکے، اور وہ ہسپتال سے اس لیے غائب ہوا تاکہ آپ کو اس کی قربانی کا احساس نہ ہو اور آپ شرمندہ نہ ہو۔ یہ سن کر امی اور پاپا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں اور انہیں اپنی بچوں کی زیادتیوں کا احساس ہونے لگا۔ ایک ہفتے بعد جب میں کمزوری کی حالت میں گھر واپس آیا تو میں نے سر جھکا کر پاپا سے جھوٹ بولا کہ پاپا، میں دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ پاپا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور سینے سے لگا کر کہا، بس کر دو ارحم بیٹا، اب مزید جھوٹ مت بولو۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ تم کہاں تھے اور تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تم نے اپنا خون دے کر ثابت کر دیا کہ رشتے صرف گوشت پوست کے نہیں ہوتے بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ امی بھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور مجھ سے معافی مانگی۔ اب ان کی نظر میں میرا مرتبہ اپنے سگے بیٹے سے بھی بڑھ چکا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ سچی محبت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رشتے خون کے نہیں بلکہ خلوص اور احساس کے ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کر کے چھوڑ دینا انسانیت نہیں، بلکہ اصل رشتہ وہی ہے جو مشکل وقت میں اپنی جان کی بازی لگا کر نبھایا جائے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق میں سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔